السلام علیکم ایوری ون، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہوں گی آج کے اس ایکسکلوزو انٹرویو میں، جس میں آپ کو ملنے والے ہیں واو ہیلتھ پاکستان کے متعلق بہت سے سوالات کے جوابات، اور وہ جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک اسپیشل گیسٹ جو کہ ہیں واو ہیلتھ پاکستان کے فاؤنڈر اینڈ مینیجنگ ڈائریکٹر مسٹر سکندر زمان. سو مسٹر سکندر زمان، ویلکم ٹو دس ایکسکلوزیو انٹرویو اینڈ تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو بتائیے کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ جی، میں بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ بتائیں آپ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. اینڈ اگر آپ اس وقت ریڈی ہیں تو کیا ہم کچھ سوالات کی طرف چل سکتے ہیں؟ پلیز. شیور. آلرائٹ، تھینک یو. سو فرسٹ کوشچن از واٹ از واو ہیلتھ؟ واو ہیلتھ کیا ہے؟ واو ہیلتھ از اے ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی، اور ہم لوگوں نے اپنے جو آپریشنس تھے، دا آئیڈیا وی اسٹارٹیڈ آف وہ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا یو ایس سے. اسی تھاٹ کے ساتھ ہم لوگ پاکستان آئے اور اس پروڈکٹ کو ہم لوگوں نے چینج کیا، اور اس میں پاکستان کی نیڈس کے مطابق اس کو ٹیلر کیا ہم لوگوں نے. اور اس میں دو بڑے پوائنٹس ہیں جس پہ ہم لوگ کام کریں، دو جو کمپوننٹس ہیں، دیٹ از ایکسیسیبلٹی اینڈ افورڈیبلٹی. موونگ آن ٹورڈس دا نیکسٹ کوشچن، اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ واو ہیلتھ ایک اچھا کانسیپٹ جو کہ بالکل آپ نے یو ایس میں چلایا، تو آپ کو کیسے لگا کہ پاکستان میں اس کی ضرورت ہے؟ کہ آپ کو لگا کہ مارکیٹ پلیس اچھی ہے، یا آپ کو لگا یہاں پہ نیڈ ہے؟ کیا فیکٹر تھا؟ وائی یو براٹ اٹ ہیئر؟ ٹرو. میں نے آپ کو کہا کہ وی آر آبجیکٹو ڈریون. سو پاکستان کے اندر ہر چیز ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے. انٹرنیٹ کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، ڈیجیٹل یوزرز بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. سو وی تھاٹ کہ اگر یہ سب چیزیں آن لائن ہو سکتی سو وائی ناٹ ہیلتھ کیئر. ایگزیکٹلی. اور بہت ساری کمپنیز پاکستان کے اندر آلریڈی کام کر رہی ہیں جو ڈیجیٹل ارینا میں بڑا اچھا پروگریس کر رہی ہیں. تو ہم لوگ جو سروسز دے رہے ہیں، ہم لوگوں نے اپنی سروسز کو اسٹارٹ کیا، اور ود دا پیسج آف ٹائم ہم لوگ اس میں سروسز ایڈ کرتے رہے. تو ہماری جو ایک سروس ہے دیٹ از ٹیلی میڈیسن، ڈاکٹر آن لائن. سو ڈاکٹر کے ساتھ آپ 24/7 کبھی بھی فون پہ یا ویڈیو کال پہ بات چیت کر سکتے ہیں. سیکنڈ از کہ ڈاکٹر آپ کے گھر بھی آ سکتا ہے اف دیر از اے نیڈ. تو ڈاکٹر آپ کے گھر آ کے 99 منٹس میں آپ کو دیکھ سکتا ہے اور اس کے مطابق آپ کو ٹریٹ کرے گا. تیسری سروس ہے وہ ہے لیب ایٹ ہوم. سو لیب ایٹ ہوم جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم ہوم سروسز دیتے ہیں تاکہ جو سیمپل ہے وہ آپ کے گھر پہ کلیکٹ کیا جائے. تو جو کنوینئنس کا کانسیپٹ ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. اور ایک جو سروس ہے بڑی ٹرینڈ سیٹنگ ہے جو پاکستان میں شاید کوئی بھی نہیں دے رہا، دیٹ از سیکنڈ اوپینین. سو یو ایس کے جو 3.5 لاکھ ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم لوگ برج کرتے ہیں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ، تاکہ کوئی بھی پیچیدہ امراض ہیں ان کی ڈائگنوسس اور ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے وہ یو ایس ڈاکٹر سے کنسلٹیشن لے سکیں. اس کے علاوہ کچھ سروسز اور بھی ہیں، جس طرح لیب پہ ڈسکاؤنٹس ہیں، فارمیسی پہ ڈسکاؤنٹس ہیں، اور ہم لوگ آئی پی ڈی کی سروسز بھی دیتے ہیں. جو تھرڈ کوشچن ہے دیٹ از کوائٹ انٹریگنگ، اور وہ صرف میرے ذہن میں ہی نہیں، مجھے لگتا ہے بہت سے ہمارے ویورز، بہت سے لوگ، آپ کے بہت سے کسٹمرس کے ذہن میں بھی ہوگا. اینڈ دیٹ از ہاؤ کم یو آر پرووائڈنگ اے پی ایم سی ویریفائڈ ڈاکٹر اور پی ایم سی سرٹیفائڈ ڈاکٹر ان ₹99. ₹99 میں ڈاکٹر آپ کیسے دے رہے ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ کا بالکل صحیح سوال ہے، اور یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں اور جس پہ وہ بڑا حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا کم کیسے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہم بات کریں ایکسیسیبلٹی کی، تو کافی ساری ہیلتھ کمپنیز ہیں جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور وہ ڈاکٹرس سے ڈیجیٹلی کنیکٹ کرا کے دیتی ہیں، لیکن اس میں ایک سب سے بڑا فقدان یہ رہا کہ ڈاکٹر اویلیبل ہر وقت نہیں ہوتا. سو جب ان کی اپوائنٹمنٹ کا ٹائم ہوتا تھا وہ پیشنٹس ان کو کال کر رہے ہوتے تھے اور ڈاکٹرز اویلیبل نہیں ہوتے تھے. خاص طور پہ کووڈ کے بعد یہ سب کچھ کافی چینج ہوا. ہم لوگوں نے اس گیپ کو فل آؤٹ کرنے کے لیے یہ کیا کہ یہ جو جتنے ڈاکٹرز ہیں، یہ پی ایم سی ویریفائڈ ڈاکٹرز ہمارے اپنے ساتھ ہیں. ان کا کلینک ہماری پریمیسز کے اندر ہے. دے آر ورکنگ ود اس، وہ کہیں اور کام نہیں کرتے. سو میں نے آپ کو اس طرح کہا کہ ہم لوگ آبجیکٹو ڈریون ہیں. تو ہم لوگ جب بات کرتے ہیں ایکسیسیبلٹی کی اور افورڈیبلٹی کی، تو ہم لوگ اس وقت وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ناٹ اباؤٹ ریونیوز بٹ اباؤٹ آبجیکٹو. تو ہم لوگ اس کو وی کین گو ایز لو ایز ₹99. اور اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ ہیلتھ کیئر ہے یا آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینڈیچر ہے وہ اراؤنڈ 75% ہے. سو 100 میں سے 75 لوگ پرائیویٹ ہیلتھ کیئر کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے اندر رورل ایریاز کے لوگ بھی شامل ہیں اور اربن ایریاز کے لوگ بھی شامل ہیں. تو جب آپ انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں، آپ افورڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں، سو وائی ناٹ ٹو گیو دس کاسٹ
to all the people so that وہ اس سے benefit لے سکیں. اوکے, نیکسٹ کوشچن کی طرف چلتے ہیں. ایک آپ کی انفیکٹ آج صبح ہی آئی تھنک میں نیوز پیپر میں پڑھ رہی تھی, بہت یونیک سروس ہے جو کہ آپ لوگوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے, دیٹ از دا سیکنڈ اوپینین سروس. اف یو کین شیڈ سم لائٹ آن دیٹ, آپ ہمارے ویورس کو بتا سکیں کہ سیکنڈ اوپینین سروس آخر کیا ہے. سیکنڈ اوپینین سروس جو ہے, میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ ایک ریسرچ ہوئی تھی جس میں یہ ثابت ہوا کہ 20% کیسز جو ہیں وہ مس ڈائگنوز ہوتے ہیں. اوکے, 20% کیسز مس ڈائگنوز ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگوں کی جو ٹریٹمنٹ پلان ہے وہ آل ٹوگیدر فرق ہو جاتا ہے اور جس سے آؤٹ کم ڈفرینٹ آتا ہے. اور 66% لوگوں کی ٹریٹمنٹ پلان چینج ہوئے آفٹر ٹیکنگ سیکنڈ اوپینین, جس سے ان کے جو آؤٹ کم تھے وہ بہتر ہوئے. آف کورس اس سے موٹیلٹی بڑی افیکٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ جب آپ بات کرتے ہیں کمپلیکیٹڈ بیماریوں کی جس کے اندر کینسر شامل ہے, سرجری کے کچھ کیسز شامل ہیں. تو ہم لوگوں نے اس تھاٹ کے ساتھ 3.5 لاکھ ڈاکٹرس US کے ہم لوگ برج کر رہے ہیں ٹو دی پاکستانی کمیونٹی, تاکہ وہ اپنے جو بھی پیچیدہ امراض ہیں اس کے لیے جو سیکنڈ اوپینین حاصل کر سکیں. اور یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے وچ از گروئنگ. بائی 2024 اس کی جو ٹوٹل ورتھ ہے وہ بھی $7 بلین. تو ہم لوگ پاکستان کی جو کمیونٹی ہے اس کو یہ سروس دینا چاہتے تھے, کیونکہ ہم لوگ فاصلے ود ان کنٹری بھی ریڈیوس کر رہے ہیں, جس طرح ہم ٹیلی میڈیسن دے رہے ہیں. سو کیوں نہ ہم لوگ یہ فاصلے ریڈیوس کریں کنٹری ٹو کنٹری. Very nice, and I must give credit to you and your team for this brilliant idea. All right. So اسی کے حوالے سے مزید بات کریں گے تھوڑی سی. Why did you feel that second opinion کی پاکستان میں ضرورت ہے؟ کیا مطلب where did this thought come from? Of course, جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ پوری انڈسٹری, پوری دنیا کے اندر یہ ایک انڈسٹری ہے جو چل رہی ہے, اور میں نے آپ کو کیسز بتایا کہ 20% کیسز مس ڈائگنوز ہوتے ہیں. سو پاکستان کے اندر ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس یہاں پر ڈاکٹرز اچھے نہیں, ہمارے پاس بہت اچھے ڈاکٹرز ہیں, ورلڈ رناؤنڈ سرجنز ہیں, فزیشینز ہیں, جس کے لیے لوگ پاکستان سے باہر سے بھی لوگ آ کے یہاں پر سرجریز کراتے ہیں, ان سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ UK ٹرینڈ ہیں, US ٹرینڈ ہیں. لیکن باوجود اس کے جب آپ پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں, جب اس سے بات کرتے ہیں, تو دے گیٹ ڈفرنٹ اوپینینس فرام ڈفرنٹ ڈاکٹرز, ڈفرنٹ سرجنس. جب وہ پوائنٹ آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت سارے ڈیسیجنز لینے میں ڈیلے کرتے ہیں یا کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو ہم لوگ وہ ایک ایسا نیوٹرل اوپینین دیتے ہیں جو اس ایکو سسٹم, اس ہیلتھ کیئر کے ایکو سسٹم سے باہر بیٹھ کے آپ کو بتاتے ہیں. دوسرا یہ کہ کچھ انٹرنیشنل پروسیجر یا ایکسٹینسو جو بڑے پروسیجرز ہوتے ہیں وہ اویلیبل ہوتے ہیں US کے اندر. تو ہم لوگ یہ بھی ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ اگر کسی نے پاکستان کے اندر اپنے یہ پروسیجری سرجریز کرانی ہے, اوپینین مل جائے, اور اگر وہ یہاں سے پاکستان سے باہر کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم ہیلپ کرتے ہیں. اوکے, لیٹ می آسک اے کویسچن جو کہ شاید تھوڑا سا آپ کو ڈفرینٹ لگے گا, لیکن ڈڈ یو ایکسپیرینس اینی بیک لیش فرام دا پاکستانی ڈاکٹرز اس سروس کو لے کے؟ نہیں جی, ابھی تک تو ایسا نہیں ہے. لیکن دیکھیں اس میں ڈفرینس آف اوپینین سب کا ہوتا ہے. آپ کسی انڈسٹری کے اندر چلے جائیں, کسی شعبے کے اندر چلے جائیں, وہاں پر ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے. اور اس میں جب کبھی بات ہوتی ہے تو ہیلدی ڈسکشن ہوتی ہے, جس میں اگر ایک سرجن کا دوسرے سرجن سے اگر اس کی جو ٹریٹمنٹ پلان فرق ہے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایونچولی جو ہیلتھ کیئر ہے اس میں جو سینٹرل پوائنٹ از پیشنٹ, سو ڈیسیژن از کمنگ فرام دا پیشنٹ. آف کورس ان کو ڈفرینٹ ویوز ملتے ہیں, اور یہ ایک بہتر چیز ہوتی ہے جس میں لوگ جو ڈاکٹرز ایک دوسرے سے بھی لرن کرتے ہیں. اوکے, سو اب کچھ اور چیزوں کی بھی بات کر لیتے ہیں, اینڈ اسپیشلی کمنگ ٹو پاکستان, اور پاکستان میں جو ہمارا آپ کو ایک کسٹمر بیس اگر میں اس کی بات کروں تو لٹریسی ریٹ جو ہمارا ہے وہ دیٹ از اراؤنڈ 62% رفلی. اور اس لٹریسی ریٹ کے ساتھ آپ ایک ٹیلی ہیلتھ کی سروس لے کے آتے ہیں, بہت کچھ انٹروڈیوس کرواتے ہیں. رسپانس کیسا تھا؟ لائک ور پیپل ریڈی ٹو اڈاپٹ اٹ, اور یا کیا تھا؟ آپ نے بالکل صحیح, اچھا سوال کیا. ہمارے یہاں پر جو چینج ہے اس کو لوگ بڑی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مے بی کووڈ سے پہلے کی چیزیں فرق ہیں اور کووڈ کے بعد کی جو ورلڈ ہے از ڈفرینٹ ورلڈ. سو 8 گنا ٹیلی میڈیسن کا اور ٹیلی ہیلتھ کا جو یوزیج ہے وہ 8 گنا بڑا ہے ان پاکستان آفٹر کووڈ اینڈ ڈیورنگ کووڈ. اور یہ رپورٹڈ ہے آن دی کریڈیبل میڈیا آؤٹلیٹ اس کے اوپر.
اب رسپانس بڑھتا جا رہا ہے. دیر آر لاٹ آف ادر کمپنیز, اور ٹیلی میڈیسن کے اوپر اعتماد لوگوں کا بڑھ گیا ہے اس سے, کیونکہ فاصلے کم ہوئے ہیں, اس سے کاسٹ بڑی کم ہوئی ہے, سبسٹینشیل کاسٹ ریڈیوس ہوتی ہے. اسپیسیفکلی جس ٹائم میں ہم لوگ جی رہے ہیں جہاں پر پیٹرول اور جو لاجسٹکس کاسٹ وہ بڑی ہائی ہے, تو اس میں لوگوں کی اڈاپشن بڑھ گئی ہے. سو دے آر ان پاکستان, ایسا نہیں ہے کہ اس میں لوگ یوز نہیں کر رہے. سو دے آر ملینس آف یوزر بیس وچ از یوزنگ ٹیلی ہیلتھ. Alright, so talking about Wow Health Pakistan services, آپ کی سروسز آپ نے بتایا کہ کس طرح سے آپ فوری ڈاک کے ذریعے یوزرس کو جو ہے سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, ڈاکٹر سے بات کرنے کی, دین آپ نے بات کی سیکنڈ اوپینین کی, آپ نے بات کی ڈاکٹر ایٹ ہوم کی, بہت سی سروسز کی بات ہو رہی ہے. کیا آپ کی کچھ سروسز اسپیسیفک ٹو کارپوریٹ سیکٹر بھی ہیں؟ بالکل ہے. ہماری جو سروسز ہیں, میں نے آپ کو شروع میں بتایا جو ساری سروسز ہیں وہ کارپوریٹ کے لیے اویلیبل ہیں, انکلوڈنگ آئی پی ڈی. سو او پی ڈی اور آئی پی ڈی کی دونوں کی سروسز ہیں, اور ہمارے اس میں ڈفرینٹ پیکیجز بنے ہوئے ہیں جو جو اگر کوئی چھوٹا بزنس ہے اس کے لیے بھی ہے, جو مڈ سائز بزنس ہے اس کے لیے بھی ہے, اور جو لارج کارپوریشن ہے اس کے لیے بھی ہے. اور ہماری اپنی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو کارپوریٹ کو سرو کر رہی ہے. Alright, that is great. So آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ how successful you are in the corporate sector, because in the یہ ریٹیل سیکٹر آپ لوگوں نے ایک اپنا نام بنا لیا ہے, Wow Health پاکستان کو لوگ جاننے لگ گئے ہیں, and that is why we are here today کہ ہم آپ سے پوچھیں مزید اس کے بارے میں. لیکن what about corporate sector, کیا وہاں پہ آپ اب تک کا آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا ہے؟ ہم لوگ جو ہے وہ ایس ایم ایز کو سرو کر رہے ہیں. ہمارے پاس اس وقت ہنڈریڈس کے اندر ایس ایم ایز ہیں جن کو ہم سرو کریں. چھوٹے بزنسز جس کے اندر سافٹ ویئر ہاؤسز ہیں, جس کے اندر ڈفرینٹ کنسلٹنسی فرمز ہیں, ٹھیک ہے, جس کے اندر ریٹیلرز ہیں, جس کے اندر مینوفیکچررز ہیں. اس سے آپ آگے جائیں تو ہمارے پاس تھوڑی سی بڑی آرگنائزیشن بھی ہیں, پھر ہمارے پاس ملٹیپل گروپس بھی ہیں جو یہ سروسز یوز کر رہے ہیں. سو اڈاپشن ہے, لوگ اس کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. آف کورس اٹ ول ٹیک ٹائم. Definitely it will. Okay, so I know interview کافی لمبا ہو رہا ہے, لیکن I'll take a bit more of your time. ایک امپورٹنٹ سوال جو میں ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ ٹیلی ہیلتھ جیسے کانسیپٹ کو یہاں لانے میں ابھی تک جو آپ نے مشکلات کا سامنا کیا, جو آپ کو لگا ہو کہ یہ آبسٹیکلس آپ نے فیس کیے, کون کون سی مشکلات آپ کے مطلب ایسی ہیں جو آپ بتا سکیں؟ ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا, جس طرح آپ نے شروع میں بھی کہا کہ اڈاپشن کا مسئلہ ہے, لوگ اس کو اڈاپٹ نہیں کرتے. تو وہ اڈاپشن اپنی جگہ ہے, اس کو ہم لوگ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. ہماری جو اپنی ٹیمز ہیں وہ اویئرنیس کیمپینس بھی کرتے ہیں, مارکیٹنگ بھی کرتے ہیں, لوگوں سے ملتے بھی ہیں, ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرس کے ساتھ جو پالیسی میکرز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات چیت کرتے ہیں. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ونس یو آر ڈیجیٹل تو کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا از دی کور تھنگ. سو اگر آپ کریڈیبلٹی نہیں بنا سکتے تو ہیلتھ کیئر کے اندر, ہیلتھ کیئر ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کے اندر آپ کو کریڈیبل ہونا پڑتا ہے. سو کریڈیبلٹی از ون آف دی بگیسٹ چیلنجز, جو صرف ہمیں نہیں ہے, بہت ساری ڈیجیٹل کمپنیز کو پاکستان کے اندر ہے, اور ہیلتھ کیئر کمپنیز کو یہ پرابلم رہتا ہے. اینڈ اٹ ٹیکس ٹائم. یوزلی اس کے اندر تقریباً 2 سے 5 سال کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرتے ہیں ہیلتھ کیئر. دوسرا, ہم لوگوں نے کیونکہ افورڈیبلٹی کی بات کرتے ہیں, سو اور پرومس از ٹو میک ہیلتھ کیئر افورڈیبل اینڈ اٹ از فار ایوری ون. اس کے اندر دا پیکیجز وی ہیو میڈ دے آر اٹس اے پرابلم. سو وی آر دوز پیکیجز آر ٹو گڈ ٹو بی ٹرو. سو وہ ایسے پیکیجز ہیں ان ٹرمز آف پرائز کہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید دوز پیکیجز آر maybe a scam, یہ اس کی طرف بھی جا سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ لوگ سروس نہیں دیں گے. تو ہم لوگوں نے پرائسز ایسی رکھی ہیں سو ایوری ون کین افورڈ, تو وہ ایٹ لیسٹ اس کا شاید ایک نیگیٹو امپیکٹ بھی ہمیں آتا ہے. I totally understand that. لیکن do you see yourself overcoming these obstacles? Definitely. جیسے اس کی اڈاپشن بڑھتی ہے, ابھی ہمارے پاس جتنا یوزر بیس ہے وہ ہم سے انٹریکٹ کرتا ہے, ہماری سروسز لیتا ہے, جتنا میں نے آپ کو بتایا 6 سروسز ساری کی ساری لیتا ہے. سو ود دا پیسج آف ٹائم کریڈیبلٹی کا ایشو بھی ایڈریس ہو رہا ہے, اور جو ہم پرائسز ہیں ان کو اس لیول تک لے کے آتے ہیں. اینڈ جب لوگ اس کو یوز کرنا شروع کرتے ہیں, اس کی کنزمپشن ہوتی ہے, اس سے کافی بہتری آ رہی ہے. سو ہمارے پاس جو سیٹسفیکشن ریٹ ہے اس وقت وہ دیٹ از اراؤنڈ 97%. Amazing. Okay, last but not the least, I would like to ask you something. کیا آپ ہمارے تمام ویورز کو, جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, جن کے واو کے حوالے سے مزید بھی شاید کوئی سوالات ہوں, کیا ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟ دیکھیں,
یہ بڑی پرانی کہاوت ہے کہ آپ کی صحت ہی آپ کی اصلی دولت ہے. تو آپ خدا را اپنی صحت کا خیال رکھیں. ہمارے پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو صحت کو اتنی پرائورٹی نہیں دیتے جب تک وہ صحت خراب نہیں ہو جاتی. جب وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہمارا سارا کا سارا فوکس صرف صحت کی طرف لگ جاتا ہے. اس کی بہت بڑی ریسنٹ ایگزامپل ہمارے پاس کووڈ کی صورت میں. آپ کو اگر کسی قسم کی کوئی ایسی چیز لگتی ہے جو نارمل روٹین سے ہٹ کے ہے اور وہ بیماری کی شکل اختیار کر چکی ہے تو آپ اپنے فزیشین کے پاس جائیں. آپ ہمارے پاس آئیں, آپ کسی لوکل کلینک میں جائیں, آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں, آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں, آپ کسی اور کمپنی کے پاس جائیں, لیکن جائیں ضرور. اور جتنی بیماریاں ہیں آپ ان کے لیے خدا را جو PMC ویریفائڈ ڈاکٹرز ہیں آپ ان کو دکھائیں. آپ جو دوائیاں دی جاتی ہیں وہ استعمال کریں, کمپلیٹ استعمال کریں اور سیلف میڈیکیشن نہ کریں. اور میرے خیال سے اس کے آؤٹ کمز بڑے اچھے ہوں گے. آج جو ہم یہ سب ایفرٹ کر رہے ہیں اس چیز کے لیے کر رہے ہیں کہ ہم کوالٹی ہیلتھ کیئر دے سکیں. سو پاکستان کے اندر اس وقت تقریباً 6 سے 7 لاکھ کے قریب وہ لوگ ہیں جو پریکٹس تو کر رہے ہیں میڈیسن کی, لیکن وہ آتھرائز نہیں ہے PMC کی طرف سے. تو آپ ان کے پاس مت جائیں. آپ وہ لوگ جو اصلی ڈاکٹرز آپ ان کے پاس جائیں, کہیں بھی جائیں, لیکن جائیں ضرور, وقت پہ جائیں, اس سے پہلے کہ آپ کو کسی قسم کوئی بڑی بیماری کا سامنا کرنا پڑے اور جس سے آپ اور آپ کی فیملی کو ایک بڑا نقصان ہو. ویری نائس میسیج. تھینک یو سو مچ مسٹر سکندر زمان, آپ کے ٹائم کے لیے آپ یہاں پہ آئے. اینڈ آئی وڈ پرسنلی سے دیٹ یو اینڈ یور ٹیم از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب. آئی وش یو گائز بیسٹ آف لک. سو تھینک یو ونس اگین. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.